کے اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہم العالیہ اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے عمارت شریعہ کی آواز پر جمع ہونے والے علماء، وارثین انبیاء، پیارے آقا کے پیاری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ایک بات یاد رکھی جائے، یہ باطل کی کشمکش حق کے ساتھ آج سے نہیں، بلکہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے قرآن میں کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے قرآن کو ماننے والو، اے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والو، اے اپنے رب کو ماننے والو، اللہ کو ماننے والو، خالق کو ماننے والو، تمہیں مال سے آزمایا جائے گا، تمہیں جان سے آزمایا جائے گا، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ جان اور مال میں کس طرح سے آزمایا جائے گا؟ اللہ نے آگے یہ بھی کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے لوگو، یاد رکھو، تم ضرور بھی ضرور سنو گے اہل کتاب سے، مشرکوں سے، کافروں سے، غیروں سے ہمیشہ تکلیف دہ بات سنو گے، لیکن تمہیں کرنا یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کے علاوہ اس روئے زمین کا کوئی خالق اور مالک نہیں. اللہ اس کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے. لہذا اس سے ڈرتے ہوئے جب بھی باطل سامنے ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے. آج یہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے آئے ہوئے آپ لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں اے اللہ تو نے آزمائش میں ڈالا، ہم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس روئے زمین پر کھڑے ہیں. آج عمارت شریعہ نے ہمیں آواز دی ہے وقت بچاؤ، دستور بچاؤ، یعنی کہ ہندوستان کا سنویدھان بچاؤ. ہم کہہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا تھا، لیکن اگر ہم نے صدقہ کیا اور اس صدقے کی بنیاد پر اگر وہ وقت کی ملکیت بن جاتی ہے، مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، قبرستانوں کی شکل میں اگر وہ آج موجود ہے، یاد رکھا جائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کی خوبصورتی ہے جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے پوری آزادی کے ساتھ جیے گا. اسی لیے کہتے ہیں وقت بچاؤ، دستور بچاؤ. کانفرنس اس کا مطلب یہ ہے وقت بچے گا، سنویدھان بچے گا. وقت خطرے میں ہوگا، سنویدھان خطرے میں ہوگا. سنویدھان جب خطرے میں ہوگا ہندوستان کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوگا. وقت جو یہ کالا قانون لایا گیا ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہہ دینا چاہتے ہیں یہاں کلمہ کو ایمان، کل بھی ایمان کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قبرستان کے ساتھ زندہ تھے، آج بھی اسی حال میں زندہ ہے. اللہ کی قسم آئندہ بھی اسی حال میں زندہ رہیں گے. اگر ہم زندہ ہیں مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قبرستانوں کے ساتھ، ہم اپنے اکابر کے اب ہمارے اکابر جہاں ہمیں آواز دیں گے، جب دیں گے، جس حال میں دیں گے ہم پہنچیں گے. آج ہم نے ثابت کر دیا، اللہ کی قسم یہ دنیا دیکھ لے، حکومت دیکھ لے، پورے ہندوستان کے لوگ دیکھ لے، ہم یہاں جمع ہو چکے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کو واپس لیا جائے. اے حکومت وقت، اس کو واپس لو. کوئی پسند نہیں کرتا. وقت ایک یہ مذہبی معاملہ ہے، لہذا اس میں مداخلت کوئی برداشت نہیں کرے گا. دھوپ کی شدت ہم نے برداشت کی اور اسی طرح صبر کی مشقتیں برداشت کر کے ہم یہاں پہنچ کر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی اس روئے زمین پر رہنے والا انسان چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو سنویدھان کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا. وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا سنویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے اس کو واپس لیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ نعرہ تکبیر، ہندوستان
مسلمانوں، آپ کے جذبات کو ہزاروں سلام. آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کے جذبات سلامت رہیں. یاد رکھیے، آپ اس ملک میں چند نہیں ہیں، 20 کروڑ ہیں آپ. اگر یہاں کی سکھ برادری اگر سکھ برادری 2% رہ کر اپنے حق کو لے سکتی ہے تو مسلمان 20% رہ کر اپنے حق کو کیوں نہیں لے سکتے؟ اے مسلمانوں، تمہیں اس ملک کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم دین کے ساتھ رہو گے یا بددین ہو جاؤ گے. ہمیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ امارت شریعت کے نائب قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی محمد سہیل اختر قاسمی صاحب، جو اس پورے اجلاس اور پنڈال کو سجانے میں اپنا خون جگر لگایا ہے، بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سہیل اختر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں.